بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آج ہماری جو صبح ویڈیو تلاوت قرآن پاک ہوئی تھی، سورہ آل عمران کی 138، 39 اور 40 کی تلاوت کی ابھی ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ تو دوستو، 138 میں سورہ آل عمران کی 138 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ ہے اس کا، یہ لوگوں کے لیے ایک بیان اور رہنمائی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ تو دوستو، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور نصیحت کے لیے نازل فرمایا، لہٰذا قرآن کا حق ہے کہ اس کی تلاوت کے وقت اس پہلو کو بھی سامنے رکھا جائے اور اس میں مذکور اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کی نافرمانی کرنے والی قوموں کا انجام، قیامت کی سختیاں اور جہنم کے دردناک عذابات وغیرہ کے بارے میں پڑھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ 139 میں فرماتا ہے، اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ تو دوستو، غزوہ احد میں نقصان اٹھانے کے بعد مسلمان بہت غمزدہ تھے اور اس کی وجہ سے بعض کے دل سستی کی طرف میل تھے۔ ان کی اصلاح کے لیے فرمایا کہ جنگ احد میں جو تمہارے ساتھ پیش آیا، اس کی وجہ سے غم نہ کرو اور سستی کا مظاہرہ نہ کرو۔ جنگ بدر میں شکست کے باوجود ان کافروں نے ہمت نہ ہاری اور تم سے مقابلہ کرنے میں سستی سے کام نہ لیا، تو تمہیں بھی سستی اور کم ہمتی نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا تم ہمت جوان رکھو، اگر تم سچے ایمان والے ہو اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھتے ہو تو بالآخر تم ہی کامیاب ہوگے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس حکم پر عمل کر کے دکھایا اور خلفائے راشدین کے زمانہ مبارکہ میں مسلمانوں کو ہر طرف فتح و نصر نصیب ہوئی۔ 140 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو وہ لوگ بھی ویسی ہی تکلیف پا چکے ہیں، اور یہ دن ہے جن میں ہم نے لوگوں کے لیے باریاں رکھی ہیں، اس لیے کہ اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے، اور اللہ درست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ تو دوستو، اس آیت کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اے مسلمانوں، یاد رکھو کہ اگر اس وقت میدان احد میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ لوگ بھی ویسی ہی تکلیف اس سے پہلے میدان بدر میں پا چکے ہیں، اور یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں کہ کبھی ایک کی فتح ہوتی ہے تو کبھی دوسرے کی۔ نیز یہ بھی یاد رکھو کہ کبھی کبھار جو کافروں کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پہچان کروانا چاہتا ہے کہ ان میں کون ہر حال میں صبر و استقامت کا پیکر رہتا ہے اور کون بزدل بنتا ہے۔ نیز کافروں کی فتح کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو کافروں کے غلبے میں بھی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں، لہٰذا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہو۔ درس یہاں آیت مبارک میں مسلمانوں کو بار بار بلند ہمت، با حوصلہ، چست اور ہوشیار ہونے کا فرمایا، اور کم ہمتی، سستی اور کیلی سے منع فرمایا ہے۔ تو دوستو، دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، تفسیر پڑھنے اور حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔